اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ علیہ السلام، بے شک میں واپس لے لوں گا تمہیں اور اٹھا لوں گا تم کو اپنی طرف اور پاک کر دوں گا تم کو ان لوگوں کے گندے ماحول سے جو کافر ہیں، اور کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اتباع کیا تمہارا غالب ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا قیامت کے دن۔ پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے تمہیں، پس فیصلہ کروں گا میں تمہارے درمیان ان باتوں کا جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سو عذاب دوں گا انہیں سخت ترین عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہ ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، سو پورے دے گا اللہ انہیں اجر ان کے، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ یہ جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیات ہیں کتاب الہی کی اور تذکرہ ہے حکمت والا۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں مانند ہے آدم علیہ السلام کی مثال کے۔ پیدا کیا اسے اللہ نے مٹی سے، پھر حکم دیا اسے کہ ہو جا، سو وہ ہو گیا۔ یہی بات حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہونا تم شک کرنے والوں میں۔ پھر جو کوئی حجت بازی کرے تم سے اس معاملے میں، اس کے بعد بھی کہ آ چکا ہے تمہارے پاس واضح علم، تو تم ان سے کہو کہ آؤ بلا لیتے ہم اپنی اولاد کو، اور بلا لو تم بھی اپنی اولاد کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم خود بھی آتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، پھر ہم مباہلہ کریں اور بھیجیں لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔ بے شک یہی ہے بیان سچا، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بلا شبہ اللہ ہی ہے غالب اور بڑی حکمت والا۔ پھر اگر منہ موڑ جائیں یہ لوگ تو بے شک اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ کہہ دو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے ہاں اور تمہارے ہاں، یہ کہ نہ عبادت کریں ہم مگر اللہ کی، اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ ذرا بھی، اور نہ بنائیں ہم میں سے کوئی کسی کو رب اللہ کے سوا۔ پھر اگر منہ موڑیں وہ اس دعوت سے، تو اے مسلمانوں کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو صرف اللہ ہی کے عبادت گزار اور اطاعت شعار ہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں حجت بازی کرتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ نہیں نازل ہوئی توریت اور انجیل مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ تم وہ ہو جو جھگڑتے رہتے ہو ہم سے ان باتوں کے بارے میں جن کا تمہیں کچھ علم تھا، لیکن کیوں جھگڑتے ہو تم ان باتوں میں کہ نہیں ہے تمہیں ان کے بارے میں کچھ علم، جبکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نہ تھا ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، بلکہ تھا وہ سب سے لا تعلق اللہ کا فرما بردار، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی ان کی اور یہ نبی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس نبی پر، اور اللہ ساتھی ہے ایمان والوں کا۔ دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش گمراہ کر سکے تمہیں، حالانکہ نہیں گمراہ کرتے یہ مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہ ہو کہ وہ حق ہیں؟ اے اہل کتاب، کیوں گڈمٹ کرتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے؟ اور کہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب کا اپنے لوگوں سے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صبح کے وقت، اور انکار کر دو شام کو، ممکن ہے کہ وہ پھر جائیں اپنے دین سے۔ اور مت بات مانو مگر اس شخص کی جو کرتا ہو پیروی تمہارے دین کی۔ کہہ دو بے شک حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ دیا جائے کسی کو ویسا ہی جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ ان کو تمہاری خلاف قوی حجت مل جائے تمہارے رب کی طرف سے۔ کہو فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، دیتا ہے وہ اپنا فضل جسے چاہے، اور اللہ وسعتوں کا مالک سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر امانت رکھو تم اس کے پاس ایک خزانہ تو ادا کر دے وہ تم کو ان میں سے، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر امانت رکھو تم اس کے پاس ایک دینار بھی تو نہ واپس دے تم کو، الا یہ کہ رہو تم اس کے سر پر سوار۔ یہ بدمعائگی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر امیوں کے سلسلے میں کوئی مواخذہ۔
اور کہتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات جانتے بوجھتے۔ ہاں، جس نے پورا کیا اپنا عہد اللہ سے اور ڈرا تو بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ بلا شبہ وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کو حقیر قیمت پر، یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ، اور نہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب دردناک۔ بلا شبہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو مروڑ کر اپنی زبانوں کو پڑھتا ہے کتاب، تاکہ تم گمان کرو کہ یہ کتاب اللہ میں سے ہے، حالانکہ نہیں ہوتا وہ کتاب اللہ میں سے، اور کہتے ہیں وہ کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، حالانکہ نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور بولتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ جانتے بوجھتے۔ نہیں زیب دیتا کسی انسان کو جسے دی ہو اللہ نے کتاب و حکمت اور نبوت، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ بن جاؤ تم میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ بن جاؤ تم اللہ والے، کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب الہی کی، اور اس بنا پر بھی کہ تم پڑھتے ہو خود بھی اللہ کی کتاب۔ اور نہ حکم دے گا وہ تم کو کہ بنا لو تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب، کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت پر چلائے، اللہ کے سیدھے راستے پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔